اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ سے مخاطب ہے۔ ہم اپنے ہمارا پاکستان جمہوری اتحاد کا جو پہلا نعرہ ہے، ہمارا پہلا نعرہ ہے اسلام ہماری اقدار۔ ہم جو اخلاقیات کے بارے میں پچھلی ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور آج بھی اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھ رہے ہیں، ہم اسلام ہماری اقدار سے ہماری کیا مراد ہے، ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسلام ہماری اقدار ہمارا پہلا نعرہ ہے، اور ہم اس حوالے سے جو قانون سازی کریں گے، جو ریاست کو آگے لے کے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، بڑی آسان سی بات ہے۔ جب ہمارے پاس آلریڈی ہم شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے، قرآن کے ہم ماننے والے، اللہ کو ہم ماننے والے، تو ہمارے پاس آلریڈی زمین تیار ہے ہمارے پاس۔ مسئلہ یہ ہے، صرف یہ کہ اس میں بیج بونا ہے اور اس کو اس مٹی کو نم کرنا ہے۔ تو جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے پاس اقدار کی کمی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنی اسلامی اقدار کو اپنانا ہوگا۔ اب اس حوالے سے آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو اس موضوع کے بارے میں اور بھی آپ جان سکیں کہ جو ہمارا پاکستان جمہوری اتحاد جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، تین اہم چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ان تین چیزوں پہ غور کریں تو آپ کو سارا جو کانسیپٹ ہے نا، جو کرنٹ حالات ہے، جو ہماری ریاست کی جو پوزیشن ہے، جو ہماری حکمران کی جو حالت ہے، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری سیاسی جماعتوں کی، ہماری پارلیمان کی جو حالت ہے، ہماری گورننس کی جو حالت ہے، وہ سب کا سب آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جو پہلا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں۔ وہ جب انہوں نے اپنا نبوت کا اعلان کیا، اچھا، اس نبوت کے اعلان میں وہ مجمع کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کریکٹر کو پیش کر رہے ہیں، مطلب ایک راہبر کے لیے ایک رہنما کے لیے وہ معیار دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بہادر ہوں کہ میں نے 10 آدمیوں کو مار دیا، دیکھو میں کتنا بہادر ہوں کہ میں نے 50 بندوں کو مار دیا، یا دیکھو میں کتنا اچھا تجارت کرنے والا ہوں کہ بزنس کامیاب بزنس مین ہوں کہ جب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر گیا تو میں نے ان کو کاروبار میں بڑا منافع دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ کے بڑے حسب نسب والے خاندان کا فرد ہوں، نہیں۔ وہ دو باتیں کر رہے ہیں، دو آسان سی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا میں ساتھ، اور لوگوں سے اسٹیمپ لے رہے ہیں، لگوا رہے ہیں، مور لگوا رہے ہیں کہ کیا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ پہلا جمہوریت کا پہلا مینڈیٹ لیا جا رہا ہے عوام سے مہر لگوائی جا رہی ہے نبوت کے اوپر، رسالت پہ عوام سے مہر لگوائی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ امین اور صادق ہیں۔ مطلب انہیں بھی یہ پتا تھا کہ میری امانت اور میری صداقت کی جو خوبیاں ہیں، اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ ایک میسج دے رہے ہیں، ایک رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ تو رابر کی جو پہلی کوالٹیز وہ بتا رہے ہیں ہمیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اسے صادق ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے امین ہونا چاہیے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ آپ کے ووٹ کے کتنے امین ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے صادق ہیں، کس حد تک ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، پاکستان جو جمہوری اتحاد ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی پرسنالٹی کو ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کرے گا۔ ہم کسی بھی جماعت کو ڈائریکٹ ہیٹ نہیں کریں گے۔ ہم پاکستان کی پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہم حوالہ جات ضرور دیں گے لیکن سطحی دیں گے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے شعور کو بلند کریں۔ آپ کا شعور بلند ہوگا، یہ پھر آپ کا کام ہے کہ آپ خود پہچانیں کہ آپ کا اچھا اور برا کیا ہے۔ دوسری جو میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے والا، تو یہ تو تاریخ اسلام کا اتنا زبردست واقعہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو مکہ کے لوگ تو بڑے پریشان تھے۔ they were very worried کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایک نبی ہم سے چلا گیا ہے جس کے پاس ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پاس لیے جایا کرتے تھے، کہ اسے پوچھتے تھے کہ جی وہ بچہ میرا میٹھا زیادہ کھاتا ہے تو میں کیا کروں، اور وہ عورت جا رہی ہے کہ جی میرا خاوند مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو میں کیا کروں، اور بندہ جا رہا ہے کہ جی میں روزگار نہیں ہے تو میں کیا کروں، اور وہ نبی ہم نہیں ہیں، ہمیں نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حجرے سے باہر آتے ہیں۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں۔ میں جو اسلامی اقدار کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہی ہماری اقدار ہے، اسی اقدار کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آج جو ویسٹ ہو رہا ہے نا، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ ہماری اقدار کو جان لے۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلتے ہیں حجرے سے اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے لوگوں جو صرف محمد کو مانتے تھے،
اب اس پہ الفاظ پہ آپ غور کریں تو جان لیں کہ محمد نہیں رہے. یعنی اگر آپ صرف محمد کو مانتے تھے, محمد کو ہی آپ نے بنایا ہوا تھا اپنا سب کچھ, ہی از نو مور, ہی از گان. ٹھیک ہے, تو بات ختم. لیکن پھر ساتھ آگے جملہ بولتے ہیں, لیکن جو اللہ اور اس کی کتاب کو مانتے ہیں تو دیٹ از فار ایور, وہ ہمیشہ کے لیے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شخصیت آئے گی اور شخصیت جائے گی. یہ آج جو ہمارے معاشرے میں جو شخصیت پرستی ہے نا, یہی وہ ہماری منفی اقدار ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ شخص, یہ پیر, یہ فلانا, یہ فلانا سیاستدان, یہ آئے گا, یہ پاکستان کو بچا لے گا. نہیں, پاکستان کو بچائے گا نظریہ, پاکستان کو بچائے گا آئیڈیالوجی, پاکستان کو بچائے گی اقدار, پاکستان کو آپ بچائیں گے, آپ کی سوچ, آپ کا نظریہ بچائے گا, جمہوری نظریے پہ یقین رکھنا بچائے گا. دیکھیں وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عوامی مینڈیٹ لے رہے ہیں. ڈیموکریسی جو آج ویسٹ ڈیموکریسی کر رہے ہیں نا, ہمارے پیغمبر نے اس کی ابتدا کی ہے. دوسرا انہیں کا, ان کے بعد بالکل امیجیٹلی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے بزرگ ترین ہستی میں سے پہلے بندے تھے جنہوں نے حضور پاک کی رسالت پہ ایمان لایا تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نو پرسنالٹی از گان. آپ نے کیا فالو کرنا ہے؟ اللہ اور اس کی کتاب پہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ نے صرف محمد کو ہی ماننا تھا تو پھر آپ بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ زبردست سٹیٹمنٹ ہے ہمارے لیے, ہمیں سمجھنے کے لیے, اس کی بنیاد پہ جانے کے لیے. اس کے بعد آپ تیسری بات پہ میں آتا ہوں آپ کے. اچھا, یہ شخصیت جو ہے, یہ سون آفٹر حضرت ابو بکر کے بعد اس شخصیت کا نمبر آ رہا ہے, اور وہ ہے حضرت عمر کا. حضرت عمر کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مرا تو عمر سے اللہ اس سے پوچھے گا. یہ دیکھیں, یہ جو معیار اس نے حکمرانی کا مقرر کیا. دریائے فرات جو ہے, دریائے فرات تقریباً 3500 کلومیٹر پہ ہے, اور عمر یہ بات اس وقت کر رہا ہے جب 8 پاکستان کے برابر اس کی ریاست ہے, 24 لاکھ مربع میل پہ اس کی ریاست ہے. عمر یہ بات اس وقت کر رہا ہے جب آج کے 13 ممالک اس کی سلطنت میں شامل تھے. عمر خلیفہ بات کر رہا ہے, عمر وزیر اعظم بات نہیں کر رہا 5 سال کے لیے جو آیا ہوا ہے, عمر صدر بات نہیں کر رہا جو 5-6 سال کے لیے آیا ہوا ہے. عمر خلیفہ بات کر رہا ہے. خلیفہ کا مطلب ہے مالک, 24 لاکھ مربع میل کا کہ آسمانوں کا مالک, 24 لاکھ مربع میل کی زمینوں کا مالک, 24 لاکھ مربع میل میں رہنے والے انسانوں کا مالک, جانوروں کا مالک, پرندوں کا مالک, اس کے سمندروں کا مالک, اس کے دریاؤں کا مالک. اور وہ خلیفہ جو آخری سانس تک جس نے خلیفہ رہنا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, اور اس 3500 کلومیٹر دریا کے بارے میں بات کر رہا ہے, اس کے کوئی اسپیسیفک کونے کے بارے میں بات نہیں کر رہا. کیا اچھا دیکھیں, اس میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی, رہبری کی سے صادق اور امین سے شروع کی. ابو بکر نے کہا کہ پرسنالٹی نہیں ہوگی, اور تھرڈ جب بات آتی ہے حضرت عمر پہ تو پھر ذمہ داری, اخلاقیات کی یہ معراج آ جاتی ہے یہاں پہ کہ اخلاقیات کے حوالے سے جب بات کی. دیکھیں اس میں بڑی پیاری ایک اور بات میں بتاؤں, عمر کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ کہتا عمر یہ بات, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات نہ کہتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل میں ڈال دیا ایک طرح سے. وہ جو کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ وہ بات ہے. یعنی اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ عمر اگر کتا بھوکا کہیں پیاسا مر گیا تو تم ذمہ دار ہوگے. اللہ نے تو کوئی پابند نہیں کیا تھا حضرت عمر کو, لیکن حضرت عمر نے اپنے آپ کو امتحان میں ڈال کے اللہ کے سامنے اللہ کو الرٹ کر دیا کہ اب آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے, آپ نے میری اس ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے کہ آیا دریائے فرات کے کنارے کوئی پیاسا کتا تو نہیں مرا تھا؟ اگر مرا تھا تو میں حاضر ہوں, مجھے سزا دیں. یہ وہ کریکٹر ہے, یہ وہ اقدار ہیں, یہ ہمارے راہبروں کا وہ کریکٹر ہے. جب تک پاکستان میں ہمارے راہبروں کا, ہمارے پارلیمانی نمائندوں کا یہ ووٹ جب مانگتے ہیں تو ووٹ کیا ہے؟ امانت ہے. کیا کسی آپ کو امیدوار نے آج تک یہ بات کی ہے کہ جی مجھے آپ ووٹ دیں کیونکہ میں امین ہوں اور صادق ہوں؟ اور بھائی جان پہلے آپ ثابت تو کریں کہ آپ جس حلقے سے 50 بندوں کو لے کر آئیں کہ وہ پہلے اس بات کا ثابت کر دیں کہ آپ امین اور صادق ہیں. کیا کوئی حکمران یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی حکمران یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ایک شہر کی رسپانسبلٹی لے لے, ایک شہر کی رسپانسبلٹی لے لے؟ لیکن
لیکن نہیں کر سکتے، جرت نہیں کر سکتے، یہ اخلاقی جرت نہیں کر سکتے. اس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی، اور کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. اپنا اور اپنوں کا خیال کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.